خوبصورت بڑی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو 1 مہینے کے بعد آنا، میں تیرا رشتہ کر دوں گا. حضرت نے اس کو دوائی کھلائی، بچی کو دست آنے لگے، پخانے لگ گئے. 1 مہینہ سارا وہ پخانے کرتی رہی. وہ جو پخانہ کرتی تو ایک مٹکے میں گھڑے میں سنبھال دیتے. 1 مہینے کے بعد وہ نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑ گئی ہیں، رنگ بدل گیا ہے، کمزور ہو گئی، یہ ہاتھ کانپتے، ہڈیوں کا گٹھا بن کے لگی ہوئی ہے. فرمایا آجا میں تیار ہوں. پردہ ہٹایا کہ جی میری بیٹی ہے شادی. کہنے لگا میں نے تو نہیں اس سے شادی کرنی. کہا تو کہتا تھا عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے. تو اس نے کہا صاحب میں تو اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر شادی کے بعد میری بیٹی بیمار ہو جاتی، اگر نکاح کے بعد اس کے حالات بگڑ جاتے تو کیا کرتا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں تجھے بتاؤں تجھے پیار کس چیز کے ساتھ تھا. اس کا بازو پکڑا اور گند والے مٹکے پہ لے گئے. فرمایا تو اس گند سے پیار کرتا، یہ ہے تیری محبت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کا نسخہ پہلے یہ بتایا. فرمایا خالی دولت دیکھ کے شادی نہ کرنا، دولت متکبر بنا دے گی. اور خالی حسن دیکھ کے شادی نہ کرنا، حسن آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا دین دیکھ کے شادی کرنا، اللہ تمہارے لیے برکت پیدا فرما دے گا. دین دیکھ کے نکاح کرو، دین دیکھ کے نکاح کرو. محبوبہ یہ دین والا لفظ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ادھر آؤ، کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے. اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں، کاروبار بھی کوئی نہیں، جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی مربع نہیں، کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے. اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا. جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا، یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ، نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. میرے بھائی تو نے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی تو یہ ٹوٹ گیا. لیکن ہاں آپ کہتے ہیں مصری صاحب آپ نے نیچے جو ہے نا وہ بنیاد، اس کی بیس جو تھی، نیو جو تھی وہ صحیح نہیں تھی تو دیوار گر گئی. جب بنیادی حسن تھا تو مان پڑ گیا، ختم ہو گیا معاملہ. جب بنیادی دولت تھی تو کب تک لالچ پورا ہوگا، کب تک آپ دیں گے؟ دین اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملیں جو کہیں پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے. اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں. اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں. وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں. کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں. کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں. کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے، چہرے پہ داڑھی سجا کے، سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے. اللہ کرے ایسے بھی ہونے لگے. یہاں تک ہوتا ہے اماں کہتی ہے بیٹے پیر صاحب سے کہنا تھوڑا موقع دیں، تیری شادی کر لیں اس کے بعد ٹھیک ہے پھر داڑھی شاڑی. تو میں کہا کرتا ہوں بیوی لانی کاہے کو ہے جسے داڑھی پسند نہیں، لانی کاہے کو ہے جس کو داڑھی پسند نہیں. محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، بڑی سخت بھوک لگی تھی تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا پانی میں، تو اٹھایا تو کھا لیا. دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا. اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا. ایک درخت ہے، باغ ہے، اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں. اس دریا کی جانب پتہ کیا کس کا ہے، سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہ کے گیا ہوگا. کہتے ہیں مالک کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا بزرگو، بڑے نیک آدمی تھے، ان سے میں نے کہا بزرگو، غوث اعظم کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا بزرگو ایک سیب کھا لیا ہے تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا، بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں، مہربانی ہو جائے. انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میرا سیب کیوں کھایا، حالانکہ جاتی ہوئی بھی شے ویسے ہی جائز ہے، کیوں تو نے کھایا، میں نہیں معاف کرتا. تو کو بابا جی قیمت لے لو، بخش دو. بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ میرے کھیتوں کو پانی لگا.
سید زادے، چڑھتی جوانی، خوبصورت ماتھا، خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے، کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو، باغ کو پانی لگاتے۔ کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی، کہنے لگے نہیں مل سکتی۔ کہ کس طرح ملے گی؟ کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں دھن نہ بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا، مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی۔ میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے، میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا، گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چگلی آئی، میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا، اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں، یہ لہذا گونگی ہے۔ اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چغلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا بہری بھی ہے، اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا، پھر غوث اعظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں، تو کہتا ہے بات نہیں مانتی بہو، تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے، نہیں ماننی چاہیے اسے، اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو، بہو تھوڑا لائے ہو۔ کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے، تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم، کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے؟ بالکل صحیح کر رہا ہے، وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے، بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے، دین کو، اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا، 100 دفعہ خیال آئے گا، عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے، اگر وہ نماز سے، قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں، ضرور کچھ نہ کچھ چیزوں کو سوچیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی، فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے، دیکھنا۔ اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں، فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ تربیت کی تھی نا، تربیت تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے، کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں، تربیت خود کی تھی۔ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا؟ نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے، نبی کا حکم کہ باپ کا، حضور نے فرمایا باپ کا۔ کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں، جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی، آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے۔ کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول طامت سمیٹ کے بیٹھ گئے، دیر کے بعد حضرت علی آئے، ماتھے پہ شکن نہیں، ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے۔ جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے، یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے، میرا غلام ہے، ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے، کیسے بول سکتا ہے، کوئی لفظ نہیں کہے، فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے، شیر خدا آئے تو میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں، تو امیر حرم، میں فقیر بے نوا، تو کجا من کجا، حضور میں آپ کو اجازت دوں؟ فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی، کہتی ہے وہ کہے اور میرے بھائی دین جب آئے گا نا، دین جب آئے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی اور حضرت خدیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی، کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی، اور خدیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا؟ فرمایا چپ کر، میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے،
جب دین ہوتا ہے نا میرے بھائی دین، تو پھر کچھ نہ کچھ تصور اللہ جانتا ہے. کوئی بندہ دین نہیں پوچھتا، کوئی دین نہیں پوچھتا، کوئی عقیدہ نہیں پوچھتا، کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا. یاد رکھ لینا، ہم نے دیکھا ہے اگر کوئی بد مذہب عورت آ گئی تو اس نے تباہی پھیلا دی گھر کے اندر، تباہی پھیلا دی. بچے فاتحہ نہیں پڑھ سکے ماں باپ کے جانے کے بعد، خراب ہو گئے حالات. اپنی زندگی کے اندر رشتہ ڈھونڈتے وقت دین کا خیال کرو، بیٹے کے لیے بھی بیٹی کے لیے بھی. پرہیزگاری دیکھو، بچہ پرہیزگار ہوگا تو بچی اگر کمزور بھی ہوگی تو اللہ سے ڈر کے اسے پاس رکھے گا. جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد، تو سب سے پہلے گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ گھر کی بنیاد صحیح نہیں ہوتی. اس کی بنیاد دولت ہے، اس کی بنیاد حسن ہے، اس کی بنیاد دنیا داری ہے، اس کی بنیاد، میں کہتا ہوں اب شادیاں نہیں ہوتی، تجارتیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں چلو یہ بھی ساتھ آ جائے گا، یہ بھی. اس بھٹی میں نہ جھونکو، یہ زندگی کا فیصلہ ہے. اور اس کے بعد گھر اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم ان کی مذہبی شرعی تربیت نہیں کر پاتے. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرد شادی اس وقت کرے جب نان و نفقہ دے سکتا ہے. کیا لفظ ہے جی؟ نانو، وہ کیا ہوتا ہے؟ ضروریات. اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں پارک میں جانا شامل نہیں، اس میں 4-5 دن کے لیے مری کی رہائش شامل نہیں، اس پیکج میں وہ شامل نہیں. یاد رکھیں، یہ بھی ٹریننگ دیں. ابا جی آگے کہتے ہیں، ابا جی، بچی کے ابا جی کہتے ہیں پتر بالا نو کدی کدی لے جایا کر، خدا کا خوف کرے. نانو نفقہ اور چیز ہے. ہاں وہ مرد کی طاقت کے مطابق ہے نانو نفقہ شریعت نے کہا، لیکن نانو نفقے سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جو خود پہنے وہ بیوی کو. اور فرمایا تو اپنے گھر والوں پہ آسانی کر، اگر تو صاحب حیثیت ہے تو انہیں اچھا خرچ دے، کوئی عرض نہیں. فرمایا اگر تو بال بچوں کو بھی کھلائے گا تو اللہ تجھے صدقے کا ہی ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اس کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، جو روز بروز بڑھتی ہوئی خواہشات ہیں، جو طرح طرح کے مسائل ہیں، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے کہ اگر بچی کی جو ہے وہ شادی ہوگی رشتہ داروں میں تو وہاں بھی 2 لاکھ اس میں نان و نفقے میں شامل ہے. یہ کوئی شامل نہیں، وہ اس کی حیثیت کے مطابق سلامی ہے. ہم لوگوں نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں. تم نے اپنے گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو تم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، وہاں رہ کے تم نے اپنا وقت گزارنا ہے. نہ بچے کو، اگر بچے کی تربیت کی جائے گی تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھے گا سسرال کے ہاتھوں کی طرف، کبھی کر نہیں ٹوٹے گا، محنت سے کمائے گا، جد و جہد کرے گا. اور اگر بچی کو سمجھایا جائے گا وہ بھی ناجائز مطالبات نہیں کرے گی، اپنی عزت کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کرے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم میں جائیں گی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو وہ غیبت زیادہ کرتی ہیں، دوسرا اپنے خامند کی ناشکری بہت کرتی ہیں. ہر بات میں کہتی ہیں نہیں یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، ساری زندگی رو کے گزار دیتی ہیں، 2 کی ختم نہیں ہوتے. یہاں بھی مسئلہ ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے. تربیت کریں، ان کو سمجھائیں. وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے جس گھر کے اندر ناجائز مطالبات ہونے لگتے ہیں، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. درجنوں لوگ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ڈاکو بن گئے، 20 لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کے برابر ہونے کے لیے قاتل بن گئے. زمانے میں آپ کو بے حساب اور لاتعداد لوگ ایسے ملیں گے جو اپنے گھر والوں کے مطالبات پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا گئے، نشہ بیچا، گلے کاٹے، انہوں نے خون بہائے، انہوں نے ظلم کیے. نہ ایسے مطالبات کی عادت بنائیں، اپنے گھر کے اندر فقر کے ساتھ، درویشی کے ساتھ گزارا کرنا سیکھیں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نفقہ مرد کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے. عورت کو کہا ہے کہ تو اس لیول کے اندر رہ کے اپنے اوقات کو صرف کرے گی، نہ بچوں کو اتنی بڑی بڑی عادات کا شکار کریں کہ بعد میں ان کے معاملات بگڑ جائیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر اس کی طاقت کے مطابق ہم نے ڈالا. دوسری بات یہ کہ جب پہلی بات یہ کہ بنیاد ٹھیک نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب مطالبات ضرورت سے زیادہ ہوں، وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، پھر بھی گھر قائم نہیں رہتا. عورت سے جو مرد مطالبہ کرے گا وہ بھی اس کی طاقت، اس کی ہمت کے مطابق اس سے مطالبہ کرے گا، اس سے زیادہ کوئی مطالبہ وہ نہ کرے. عورت بھی جو مطالبہ، اس بات کو آپ سمجھیے ذرا، اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی، اس اشارے کو سمجھیے. مرد بھی بیوی سے اس کی طاقت سے زیادہ مطالبات نہ کرے، اور عورت بھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو مرد پورا نہ کر پائے. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے بقدر ضرورت ان پر فرائض رکھے. پھر آگے بڑھیے، گھر کے ماحول کے اندر باہر والی ٹینشنیں کبھی نہ لے کے جائیں ورنہ گھر ٹوٹ جاتا ہے.
جو باہر کی ٹینشنیں ہیں نا ان کو باہر چھوڑیں. زندگی میں جو آدمی کسی کی غلطی کسی پہ ڈالتا ہے وہ بہت بڑا ظالم جابر ہوتا ہے. میاں صاحب کہتے ہیں اوہو گھر آئے، وہ بچے بیچارے ترس رہے تھے کہ ابا جی گھر آئیں گے تو ہم ان کے گلے پہ پکڑیں گے، کودیں گے، مطالبہ کریں گے، آئس کریم منگائیں گے، خوش ہوں گے. اور یہ صاحب گھر گئے تو کہتے ہیں پرا لے جا، میں بڑا تھکے آیا ہوں، میرے نیڑے کوئی شے نہ آئے. کیوں بھائی کیا طوفان تھا جو باہر آپ نے تھمایا ہے؟ کون تھی ایسا پہاڑ تھا جو صاحب توڑ کے نہر دودھ کی نکال کے آئے ہیں؟ تھوڑے ٹھنڈے رہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی آپ نے توجہ کرنا ہے. مہربانی کریں. خامد صاحب گھر میں آتے ہیں کہا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ کوئی گھر کے اندر افلاطون آ گیا. ایسے ہی کوئی گھر میں میری مرضی کے خلاف بول پڑا تو میں ادھیڑ دوں گا، سیدھے ہو جاؤ بس. بچے بھی سہمے ہوئے ہیں، بیوی بھی کھانا رکھ کے تو بھاگ گئی ہے کہ اس کے ساتھ بات کوئی نہیں کرنی، تاروں میں کرنٹ بڑا سخت ہے کہ کوئی جالی نہ مرے. ایسا نہ کریں اپنی زندگی کے اندر، یہ رونے کی بات ہے، اس پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے اندر باہر کی ساری ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں. میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے، اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے. اور یار یہ میرے نبی پاک کی یہ اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب ایک یہ ساتھ بیٹی رہتی ہے، ساتھ حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے کریم نے ایک دن گئے، فرمایا فاطمہ تیاری کرنا آج میں نے تیرے گھر میں سونا ہے. ساتھ ہی تو رہتے ہیں کیا ضرورت ہے، لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا، تیرے گھر سونا ہے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے، چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے، حسن ادھر سوئے گا حسین ادھر سوئے گا، میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے. فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ، حسن کو تو دودھ ڈال کر دے، حسین کو میں دیتا ہوں. گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج، خوبصورتی والا، پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی، میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے، بیویاں ناراض نہ ہو جائیں، پہلے خاوند کی بات کی ہے جو کوتاہی پائی جاتی ہے. اب بی بی صاحبہ بھی اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی، بیمار تھی، کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی تو اب وہ گھر آیا تو خاوند نے آ کے پوچھا روٹی، انہوں نے کہا میرے کو نہیں پک دی. تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی، قریب المرگ تھی، ختم ہو گیا سارا کچھ، بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ میری پہلے سن لے ببتا کہانی. پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب اس کی ماں ہے، کون ہے بول کے بتائیے؟ مائیں بدلی جا سکتی ہیں، باپ تو کس کی شکایت کر رہی ہے؟ یہ پتہ ہی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے. اب اس نے ساری سٹوری اس نے کہا یہ ہو گیا، اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے ہیں تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں، دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں. اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں. اب وہ بیچارہ وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. خدا خیر فرمائے اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی. اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مل کے کہہ یہ سارے برے ہیں، یہ بھی مطالبہ ہے. اگر کومنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے. اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملے، اسے اپنے اوپر جبر کرے، کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے، وقت کا انتظار کرے، موقع دیکھے، خیال کرے. ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور